إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما تمام قسم کی تعریف و توصیف تحمید و تمجید تسبیح و تحلیل اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی مشہور سورت بار بار پڑھے جانے والی سورت کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ تعالی سے ہدایت طلب کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے. معلوم کیا ہوا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے
جس راستے پر تمام انبیاء علیہم السلام چلتے رہے، اور اسی راستے پر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چل کر دکھایا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ چونکہ انسان کبھی بھی ذہن و دماغ بھٹک سکتا ہے، گمراہی کے راستے پر جا سکتا ہے، شیطان کے مکر و فریب میں آ سکتا ہے، اس لیے ہر نماز میں ہم کھڑے ہو کر کے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم حالت نماز میں تو صراط مستقیم پر ہیں، اے اللہ باہر جانے کے بعد بھی صراط مستقیم کی توفیق دینا۔ اور ساتھ میں یہ بھی دعا ہو رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیری لعنت اور پھٹکار نازل ہوئی، جن کو تو نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ایسوں کے راستے پر نہ چلانا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے المغضوب سے مراد کون ہے اور الضالین سے کون مراد ہے؟ اگر آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ المغضوب سے مراد یہودی ہیں۔ المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں۔ الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی کیوں مغضوب ہوئے؟ اللہ تعالی نے یہودیوں کو کیوں اپنی رحمت سے دور کر دیا؟ غضب کا نشانہ کیوں بنے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر کیوں ہوئی؟ اور نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ دونوں اہم سوال ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی اللہ تعالی کی رحمت سے دور اس لیے ہوئے، اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں۔ کیا نہیں تھا؟ عمل نہیں تھا۔ اور عیسائی نصارہ اللہ تعالی نے ان کو گمراہ کر دیا یا وہ گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمارے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، اور عمل ہے اور علم نہیں ہے تو پھر اللہ گمراہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ کوئی درس اور بڑے علامہ کی کوئی تقریر نہیں ہے، ہم آپس میں مل بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھ رہے ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جب تک سامنے والوں سے سنتا نہیں تب تک میری بات آگے نکلتی نہیں، مجھے پتا تو چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ورنہ اگر میں بولتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ رات بھر سنائی یوسف زلیخا کی کہانی، صبح پوچھنے لگے یوسف کون تھی، زلیخا کون تھا، کہیں ایسا تو معاملہ نہ ہو جائے پھر۔ تو اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو میں 1 سے 2 مرتبہ اس لیے دہراتا ہوں
تاکہ وہ بات ذہن نشین ہو جائے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس کو آپ ضبط ذہن کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق کہنے، حق سننے اور حق ہی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بات کیا معلوم ہوئی؟ خلاصہ کلام، المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ وجہ یہ ہے یہودی کیوں مغضوب ہوئے؟ علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اگر بات میں یہیں تک چھوڑ دوں تو پھر بات آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، دلائل دے دیتا ہوں، بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت نام ہی ہے کتاب و سنت کا، ہمیشہ یاد رکھیے۔ جس بیان میں، جس تقریر میں، جس خطبے میں، جس واعظ و نصیحت کی محفل میں کتاب اللہ سے کوئی آیت نہ ہو اور نبی کے فرمان میں سے کوئی حدیث نہ ہو تو پھر وہ کوئی درس ہے ہی نہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں تقریر ہر کوئی کرتا ہے، واعظ و نصیحت کی محفلیں ہر جگہ ہوتی ہیں، بیانات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں کتاب و سنت ہر کوئی پیش نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بے انتہا شکر و کرم ہے کہ ہماری زبان کھلتی ہے تو قرآن کی آیت پر اور رکتی ہے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو کتابیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، نہ تیسری کوئی کتاب ہے نہ تیسرا کوئی ہاتھ ہے۔ اس پر عمل کر لو، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ تو آئیے دلائل پر غور کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع یہ دی گئی، خبر یہ دی گئی کہ مدینے میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو زناکاری کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے چہروں کو کالا کر کے سارے مدینے میں گھمایا جا رہا تھا۔ زناکاری کی تھی ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے، چہرہ کالا کر کے سارے مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں سے ایک یہودی عالم کو طلب کرتے ہیں۔ عالم آتا ہے اور توریت لے کر کے بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد توریت کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کیا تمہاری توریت کتاب کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی زناکاری کرے تو مرد اور عورت کو رجم نہ کیا جائے بلکہ چہرے کو کالا کر کے گھمایا جائے؟ اس نے کہا ہاں یہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر توریت لاؤ۔ توریت لائی گئی۔ وہ جو عالم تھا بڑا چالاک، اور یہودی بڑے چالاک ہوتے ہیں، یہودی قوم ہے ہی بڑی چالاک، اور اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اسرائیل میں سب سے زیادہ وہی درخت ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب قیامت کے قریب یہودیوں کو مارا اور توڑا جا رہا ہوگا اور قتل عام ہوگا، تو جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے کسی بھی جگہ یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور وہ پتھر وہ چیزیں کہیں گے کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے، مار۔ لیکن ایک درخت ایسا ہے
جو یہودیوں کو چھپا لے گا اپنے آسرے میں لے لے گا، اور وہ اتنے چالاک ہیں سب سے زیادہ انہی درختوں کو اپنے یہاں اگائیں۔ قوم بڑی چالاک ہے، ہمارے سے زیادہ ریسرچ رکھتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر قرآن و سنت کو نازل کیا، مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن آج وہ قرآن پر ریسرچ کر کے آج چاند پر، سورج پر اور پتہ نہیں ستاروں پر کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، اور مسلمان زمین کو چھوڑ کر کے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کریں، یہودی جو عالم تھا وہ بڑا چالاک تھا۔ اس نے کیا کیا؟ کتاب توریت کو لیا، جہاں رجم کرنے کا حکم تھا اس پر اس نے ہاتھ رکھا،